زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا ہے. تو یہ کتنی مشکلات بن گئی اس کے لیے. ہاتھ بھی ہوں اور پکڑنا نہ جانتا ہو، ٹانگیں ہوں چلنا نہ جانتا ہو، پھر رو دیتا ہے بیچارہ. تو کتنا مشکل مرحلہ تھا. اللہ اکبر، اس نے دودھ بھی مانگنا ہو تو رو دیتا ہے. تو مشکل مرحلہ تھا یہ. اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ آ کے سیکھنا تھا. بولنا بھی سیکھنا ہے، نشیب و فراز بھی سیکھنے ہیں، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، لہجہ بھی سیکھنا ہے، خیر و شر کو بھی سمجھنا ہے. یہ پھر اس کے مرحلہ آئے. چلو اس کے بعد جوانی آ گئی. اب جوانی کہتے ہیں یہ تو موج والی زندگی ہوتی ہے، لیکن غازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جوانی کو تقدس سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جوانی بھی گزر جائے اور عصمت کا جوہر بھی لٹنے نہ پائے، جوانی بھی گزر جائے اور آنکھ بھٹکنے نہ پائے، جوانی بھی گزر جائے اور جو ہے وہ تقدس مجروح نہ ہونے پائے، عصمت پہ حرف نہ آئے. یہ کوئی تماشا لب بام تو نہیں ہے کہ بجلیاں بھی ہو، حرارتیں بھی ہوں، اور حسن کے جلوے بھی ہوں، نرگسی آنکھیں بھی ہوں، کاکلے داراز بھی ہو، قدے زیبا بھی ہو، اور عشق کی گرمیاں بھی ہو، حسن کی شوخیاں بھی ہو، عشوے بھی ہو، ناز بھی ہو، ادائیں بھی ہوں، لیکن اپنے تقدس کو مجروح بھی نہ ہونے دیا جائے. تو یہ تو سب سے اوکھا کام تھا. کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو یہ مشکل کام تھا. رومی راضی کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان کام نہیں تھا، یہ بھی انسانی زندگی کی مشکل ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ انسان جو ہے وہ جوانی سے ایک دائرے میں آ گیا، ایک حصار میں آ گیا، اور وہ نکاح کی بندھن میں آ گیا. اس کا بہت کچھ محفوظ ہو گیا، اس کی نظر کو تقدس مل گیا، اس کے خیالوں کو پاکیزگی مل گئی، اس کی سوچوں کو جو ہے وہ ایک نور مل گیا. لیکن اب ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پہ اور بڑھ گیا. پہلے آزاد تھا، لاؤبالی تھا، ادھر چل پڑا ادھر چل پڑا. اب کندھوں پہ بوجھ آیا تو کہا کہ قید میں پہنچا تو اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قید ہے، یہ تو میرے لیے آزادی نہیں ہے. تو پھر یہ مرحلہ آیا. پھر اس کی آرزو تھی شام بھی سویرے بھی کہ مجھے اللہ اولاد دے. اللہ نے اولاد دی، خوشیاں تو ملی، لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی آئیں. پھر اولاد کی تربیت کے مراحل آئے، پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ آیا، پھر ان کو ان کے مقامات پہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کا مسئلہ آیا. یہ سارے مراحل طے ہوئے. اب اس نے کہا میں فارغ البال ہو گیا تو بڑھاپے نے دستک دے دی. اس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں. بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی، ہاتھوں بے زور ہونے لگے، ٹانگیں بے زور ہونے لگی. اب مشکل گھڑی آ گئی. آئی جان شکنجے اندر جنہیں بیلنے دے چکرنا. اب وہ ایک گلاس پانی بھی پکڑتا ہے اور اس کو پیتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. ارذل عمر میں پہنچا. کیسی کیسی مشکلیں ہیں. تو ساری زندگی انسان کی جو ہے وہ مشکل سے مشکل. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا. اس کی زندگی ان حالات سے گزر کر کے ہی پوری ہوتی ہے. تو یہ سیکھ جائے کہ زندگی کے کس مرحلے کو کس طرح گزارنا ہے. اور وہ ایک ہی فن ہے کہ جس حالت میں رب رکھتا ہے اس حالت میں خوش ہو جائے. جب اس پہ خوش ہو گیا تو پھر زندگی کا لطف نصیب ہو جاتا ہے. پھر دکھ میں بھی سکھ ملتا ہے. یہ سونا میرے دکھ میں راضی پہ میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر وہ سرور آنے لگ جاتا ہے، پھر اس میں بھی کیف آنے لگ جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے پیدا کیا، حالات کے جور و ستم سہتے ہوئے پیدا کیا. کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، گاہے خندہ گاہے گریاں. کیا زندگی ہے، کیا زندگی. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ. اقبال کا لہجہ دیکھیے تو. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا. پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. وہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ہے تو شاہین سے سیکھ لو، اور زندگی پھر سوکھی گزرے گی. تو ہے یاد مجھے نقطہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے نہیں بے روشنی دانش یا فرنگ. تو اگر آپ چاہیں کہ زندگی کا فن سیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑے گا. اور اس پر رب نے 3 قسمیں کی ہیں کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، وہ دیکھیے کس قدر مشکلات اور تکالیف سے ان کو گزارا جاتا ہے.
یاری تیری